السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان منیب الحق. میں KH نیوز کے پلیٹ فارم سے آج آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کے آیا ہوں جس میں ہم ملک میں آج کے دن ملک میں جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اپوزیشن کی ممکنہ احتجاج جو آج وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر کر رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے ممکنہ حکمت عملی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مختلف عوامل، اور یہ عوامل آگے چل کر ملکی سیاست میں کیا رول پلے کریں گے. اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں خواجہ ایوب نسیم. میں ان کو ویلکم کہتا ہوں اور ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. خواجہ صاحب، آج ملک کے اندر ایک بار پھر شدید محاذرائی کی سی کیفیت ہے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ دھرنا دینے جا رہی ہے اور احتجاج کرنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے بعد، اور آخری اطلاعات یہ ہے کہ دھرنا جو ہے وہ احتجاج شروع بھی ہو گیا. تو کیا اپوزیشن کو سوائے دھرنوں کے، احتجاج کے اور کچھ نہیں آتا؟ کیا یہ باتیں فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں ہو سکتی؟ بہت شکریہ منیب بھائی. گزارش یہ ہے، جو سیاسیات کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کو سیاست کا شوق ہے، وہ آج کل کے جو حالات ہیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ڈے بائی ڈے جو پاکستان میں سیاست چینج ہو رہی ہے، کروٹیں لے رہی ہے، ان پہ بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے. اور آنے والے 2 سے 3 مہینے جو ہے مجھے پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاسی ہلچل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سیاسی ہلچل جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک منطقی انجام تک پہنچے گی. اور جو میرا سیاسی تجزیہ ہے وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستان میں سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور پاکستان میں سیاست کا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ مستقبل ہے وہ کہاں جا کے اینڈ ہوگا. یہ آنے والے 2 مہینے جو ہیں سینئر کے الیکشن تک کے، اس کے بعد اس سیاست میں بہت ساری چینجیں ہوں گی، اور جو PDM کے علم میں بھی نہیں ہے بلکہ عوام کے بھی علم میں نہیں ہے کہ سیاست کس طرف جائے گی، وہ آج میں آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز کے طور پہ شیئر کروں گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اچھا خواجہ صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ نے جو گزارشات کی ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ آپ سینیٹ کے الیکشن کے بعد ملک کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. کیا یہ جو تبدیلی ہے یہ کوئی آئینی تبدیلی ہے یا یہ کوئی غیر آئینی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں جو سیاسی سیٹ اپ ہے کیا وہ رہے گا یا ملک ایک بار پھر کسی نئی تبدیلی کی طرف جائے گا؟ منیب بھائی، گزارش یہ ہے کہ سینیٹ کے الیکشن تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. سینیٹ کے الیکشن میں حکومت کو اکثریت مل جائے گی. اس وقت جو حکومت ہے وہ لیجسلیشن کے معاملے میں بہت سبھی ناکام ہے، اور ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. دیکھیے، پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا کوئی بھی پرائم منسٹر یا اس کا سربراہ نہیں لے سکا. یہاں بات ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے. تو ان سیاستدانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان عقل کے اندھوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ نام بھی استعمال کرتے ہو اسٹیبلشمنٹ کا، ان کے ساتھ پھڈا لے سکتے ہو؟ میں نہیں سمجھ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار اس وقت سیاست میں ہے، اور اگر یہ انوالو کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اثرات کے لیے بھی تو ان کو تیار رہنا چاہیے نا، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے کیا کرے گی اور ان کا سیاسی وجود کہاں رہ جائے گا. گزارش یہ ہے، سینیٹ کے الیکشن میں تو ڈیفینیٹلی حکومت کو اکثریت حاصل ہو جائے گی، اور جب حکومت کو اکثریت حاصل ہو جائے گی تو پھر یہ پرائم منسٹر عمران خان سیاست میں کیا حال کرے گا. یہ اپوزیشن کا دیکھیے، اس وقت بیسیکلی اپوزیشن جو ہے 3 پارٹیاں کر رہی ہیں نا میجر، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب. پیپلز پارٹی ایک ایسی خوبصورت سیاسی جماعت ہے جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سیاست میں چینجنگ لاتی رہتی ہے. وہ سیاسی کروٹیں لینے کی بادشاہ ہے. اب آ گیا پاکستان مسلم لیگ نواز. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں میاں نواز شریف کے جانے کے بعد سیاسی فقدان اور سیاسی لیڈرشپ کی پرابلم تھی. مریم نواز صاحبہ نے سامنے آنے کے بعد وہ جو لیڈرشپ کی کمی تھی وہ دور کر دی ہے. مریم نواز نے اپنے آپ کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ منوا لیا ہے عوام کے سامنے آنے کے بعد، لہٰذا وہ اپنا سیاسی وجود ایک بنا گئی. اچھا، یہاں ایک سوال یہ ذرا سمجھا دیجیے ہمارے ویورز کو، دیکھنے والوں کو، کہ وہ تو ایک اسٹے آرڈر کی وجہ سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے
ایک حکم کی وجہ سے سیاست میں ہے. اگر وہ ان کا جو اسٹے آرڈر ہے احتساب عدالت میں سزا کے خلاف اگر وہ کینسل ہوئی تھا تو وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیے میں نے ابھی آپ کے پہلے سوال میں جواب دیا کہ 2 مہینوں میں پاکستان میں سیاست بہت ڈفرینٹ طریقے سے چلے گی اور سیاست اس طرح چلے گی جہاں کسی کو جس طرح کسی کو امید بھی نہیں ہے. نہ حکومت کے کسی منسٹر کو پتا ہے نہ اپوزیشن کے کسی لیڈر کو پتا ہے. میرا سیاسی تجزیہ اس معاملے میں ذرا ڈفرینٹ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ الیکشن سینٹ کے الیکشن کے بعد نوٹ کر لیجئے آج کا دن, ڈیٹ اور وقت کی جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کسی نیشنل چینل پہ یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی. پاکستان میں مجھ سے جرنلزم میں بہت منجے ہوئے نام, مجھ سے بہت سینئر نام یہاں پہ موجود ہیں جن کو میں بھی سننے کا شوقین ہوں. کسی نے آج تک یہ سیاسی تجزیہ شیئر نہیں کیا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ بریکنگ نیوز میں 2 مہینے پہلے بریکنگ نیوز کبھی نہیں دیتے. بریکنگ نیوز ہمیشہ 1 یا 2 دن پہلے دی جاتی ہے تو اس کی افادیت ہوتی ہے. لیکن میں اپنے سننے والے ناظرین کے ساتھ جن کو سیاست کا بہت شوق ہے ان سے اپنا سیاسی تجزیہ شیئر کر رہا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ حکومت ڈیزالو ہو جائے گی. عمران خان صاحب اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے. بریکنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد قومی اسمبلی ڈیزالو کر لیں گے, میں یہی سمجھاؤں؟ جی ڈیفینیٹلی میری ذاتی جو آبزرویشن ہے اور سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد فوراً عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور قوم نئے الیکشن کی طرف جائے گی. اور قوم نئے الیکشن کی طرف جائے گی. اس کی کچھ وجوہات دیکھیے نا, جب کوئی بات آپ شیئر کرتے ہیں تو اس کے دلائل اور اس کے جو پس منظر چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. پی ڈی ایم اپنا دباؤ بڑھاتی جا رہی ہے. یہ دباؤ کب تک چلے گا؟ اس دباؤ کے تحت ملک میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ نہیں چل سکتی. انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ کی ملک کی سیاست پہ بہت نظر رکھے ہوئے ہے اور جو اس وقت اپوزیشن جو پلان لے کے چل رہی ہے ڈے بائی ڈے ایک اپوزیشن کے طور پہ ایک دباؤ بڑھانا, تو میرا خیال ہے ذاتی سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ حکومت اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دے گی. سینٹ میں اس کے پاس اکثریت ہوگی. ڈیزالو کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ وہ یہ سمجھے گی کہ میں حکومت جب دوبارہ الیکشن ہوں گے تو الیکشن کے بعد ہمیں 2/3 میجورٹی میں مل جائے گی. اور اس دوران دیکھیے یہ چینجنگ آئے گی کہاں پہ؟ چینجنگ یہاں پہ آئے گی کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی. میرا ذاتی سیاسی تجزیہ بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, وہ یہ ہوگا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اپوزیشن کے بہت سارے لیڈروں کو سزا ہو جائے گی. اور آپ نے بی بی مریم کی بات کی, میں تو بہرحال اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن میرا ذاتی سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ وہ بھی اسٹے ویکیٹ ہو جائے گا. اچھا خواجہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں, آپ ایک سانس میں 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے سب لیڈرز کو سزا ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ جو الیکشن کروائے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر کیا انگلیاں نہیں اٹھیں گی؟ دیکھیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ انگلیاں کیسے اٹھیں گی؟ وہ عدالت تو نہیں ہے, یہ معاملات تو عدالت میں ہے, سزا دینی ہے عدالت نے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشنز ہوگی کیا اس کی شفافیت پر الیکشن نہیں اٹھے گی؟ اس کی شفافیت کہاں پہ آپ ٹچ کریں مجھے بتائیے, اس کی شفافیت والی بات کہاں آ جائے گی؟ جب یہ لٹیگیشن چل رہی ہے, کیسز چل رہے ہیں, الٹیمیٹلی سزا یا فیصلہ تو ہونا نا, یا بریت اس میں ہونی کہ نہیں ہونی. تو جو چیزیں ہمارے سامنے منظر عام پہ آئی ہیں وہ میاں صاحبان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر رہی ہیں اور ان میں ان کا باعزت عزت نکلنا میں سمجھ رہا ہوں. میری ذاتی آبزرویشن ہے, ہو سکتا ہے میں آپ سے تھوڑا سا میں اختلاف کی جسارت کروں گا. دیکھیے اس وقت شریف خاندان کی پوزیشن یہ ہے کہ شریف خاندان ہم نے 2 کیمپس میں تقسیم ہو چکا ہے. نواز شریف سزا کے بعد بیرون ملک بیٹھے, ان کے ساتھ ان کے 2 صاحبزادگان ہیں جو مفرور ہیں متعدد کیسز میں اور کورٹس کو فیس نہیں کر رہے. دوسری طرف ان کی سپتری ہے مریم نواز جو ایک احتساب عدالت کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر پہ وہ چل رہی ہیں. دوسری طرف شہباز شریف ہیں جو جیل میں ہیں اور ان کے خلاف مقدمات ایک بڑی نازک صورتحال کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اگر شریف خاندان سارا سزا ہو جاتی ہے جس طرح نواز شریف کو آلریڈی ہو گئی ہے اور شہباز شریف کو بھی ہو جائے گی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم کا اسٹے جو ہے وہ بھی ویکیٹ ہو جائے گا, تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ شریف خاندان کو پاکستان کی سیاست سے دیس نکالا دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے جتنی ان کی اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مسلم لیگ نواز کو نکالا نہیں جا سکتا.
گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے سیاست میں اور ان کے قدم بہت مضبوط ہے. لیکن جب سیاست ایک ایسی چیز ہے, رات کو آپ سوتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں, صبح اٹھتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے. جیسے مثال امریکہ کی ہے, گیلپ جتنے سروے تھے ٹرمپ کے لحاظ سے وہ میرا خیال ہے آپ کے لیے کافی ہے مثال کہ اس میں اس کی اکثریت تھی. سیاست ایک ایسی ناچیز ہے, ایک ایسی بیماری ہے جس کا رات کو کچھ مرض نظر آتی ہے اور صبح اس کی مرض کچھ نظر آتی ہے. تو سیاست میں آپ بیفور ٹائم کوئی چیز نہیں کہہ سکتے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کوئی ایسا قدم اٹھا لے یا کوئی ایسا کام کر لیں آنے والے دنوں میں جس سے جو وہ ریورس ہوا ہے وہ آخری سوال مجھے یہ فرمائیے کہ کیا عمران خان دوبارہ اتنی اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ دوسری دفعہ اپنی مدت پوری کر لیں؟ دیکھیے, اگر آج کے لحاظ سے آپ مجھ سے سیاسی تجزیہ مجھ سے ڈسکس کریں گے یا کوئی چیز پوچھیں گے تو آج کے سیاست کے لحاظ سے عمران خان کے لیے بہت مشکلات ہیں. جو ان کے منشور میں چیزیں تھیں, جو ان کے وعدے تھے, وہ آج اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر وہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں, منشور کے جو چیزیں اناؤنس کی ہوئی ہیں تو وہ اس میں پلس ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آج الیکشن ہو جائے تو عمران خان صاحب کو جتنی سیٹیں ملی تھیں وہ میرا خیال ہے کہ اس سے کم ہوں گی, زیادہ نہیں ہوں گی. لیکن آنے والے 2 مہینے, اس لیے میں نے کہا ہے, جو عوام جب دیکھتی ہے کہ سینٹ میں اس کی اکثریت آ گئی ہے تو اس عوام کا کوئی پتہ نہیں. ایک آپ کی بات کو میں ایک اور دوسرے انداز پہ بھی میں ٹچ کروں گا کہ کیا عمران خان یہ سیاسی جوا کھیلنا افورڈ کر لیں گے جس طرح آپ اشارہ کریں؟ عمران خان میں ایک خوبی ہے, وہ اسلحے کے بغیر بھی جنگ لڑنا جانتا ہے. یہ وہ فوجی ہے جو سمجھتا ہے. دیکھیے, اس نے ایسے ماضی میں کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں کہ ہارے ہوئے میچ بھی وہ جیتتا رہا ہے. تو آج بھی وہ اس کا ذہن وہی ہے کہ یہ میں ہارا ہوا میچ بھی جیتنا چاہتا ہوں. تو سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. آخری دن جو فیصلہ ہوتا ہے عوام کا, آنے والے دنوں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے, فیوچر سیاسی پاکستان میں کیا ہے. لیکن جو اشارے نظر آ رہے ہیں وہ مجھے اشارے کام یا براڈ شیٹ یا چیزیں ایسی جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ فیوچر بھی مجھے پھر اسی طرف نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی حالات بہتر سازگار بنائی جائیں گی. بہت شکریہ خواجہ ایوب نسیم صاحب, آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ملکی سیاسی صورتحال پر آپ نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور آپ کی باتوں سے جو 2 باتیں بہت واضح ہو کے سامنے آئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ تبدیلی کے دہانے میں پڑا ہے اور سینٹ الیکشنز کے بعد پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی توڑنے والے ہیں, جس کے نتیجے میں ملک ایک بار پھر انتخابات کی طرف جائے گا. اور آپ نے جو گفتگو کی اس کا نٹشل یہ ہے کہ اگلی حکومت بھی عمران خان ہی بنائیں گے. قطعی نصرت یہ تھے خواجہ ایوب نسیم, ان کا تجزیہ آپ نے سنا اور انہوں نے جو کچھ کہا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن میں پروگرام کے آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ KS نیوز کو لائک کیجئے, اس کو سبسکرائب کیجئے اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بریکنگز در بریکنگز اور وہ خبریں جو آپ کو کسی چینل پہ نہیں ملے گی وہ آپ کو KS نیوز پہ ملے گی. تب تک کے لیے اگلے پروگرام کے لیے منیب الحق کو خدا حافظ.